اللہ من الشیطان الرجیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت اختیار کرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں بیک وقت دو اہم باتوں کا اعلان ہے۔ اس میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں دونوں باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ حاضرین اجلاس، خواتین ملت، آج بتاریخ 15 جمادی الاولیٰ سن 1421 ہجری مطابق 29 اپریل سن 2010 بروز جمعرات احساء اسلامک سینٹر کے اس حال میں جس موضوع پر خطاب عام سننے کے لیے ہم اور آپ تشریف لائے ہیں، وہ موضوع ہے ہدایت کا مالک اللہ ہے، اور اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں گے احساء اسلامک سینٹر کے مشہور داعی فضیلت الشیخ برادر عزیز عبدالہادی عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے غور سے سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ عبدالہادی عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ وجزاہ اللہ احسن الجزاء۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور بری چیزوں میں سے سب سے بری چیز وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے نام پر ایجاد کیا جائے، اور اسی کا نام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت اختیار کرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے
جس میں بیک وقت دو اہم باتوں کا اعلان ہے۔ اس میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں دونوں باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بتائی گئی کہ اللہ کے نبی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا مالک اللہ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ وہاں کہا گیا آپ ہدایت دیتے ہیں، اور یہاں کہا گیا آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ دونوں دو طرح کی ہدایت ہے، ایک تو ہے راستہ بتانے والی ہدایت، اور ایک ہے دل میں اتار دینے والی ہدایت۔ جہاں تک راستہ بتانے کی بات ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتانے والے ہیں۔ قرآن مجید راستہ بتانے والا ہے اور پورا دین راستہ بتا رہا ہے، لیکن دلوں میں ہدایت کا اتار دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، ہدایت اور کوئی نہیں اتار سکتا۔ تو میرے بھائیو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شریک نہیں ہیں، اور کوئی بھی مخلوق اللہ کی شریک نہیں ہے، اللہ کی خصوصیت ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہی ہے کہ ہدایت کو اتارنا دل میں صرف اللہ کا کام ہے۔ وہ آپ نے اس آیت میں سنی اور آپ نے خطبے میں بھی سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو بہت سی باتیں ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ جیسے پہلی چیز ہو گئی دلوں میں ہدایت کا اتارنا جو ہمارا مضمون ہے۔ دوسرا ہے گناہوں کو معاف کرنا، گناہوں کو بخشنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے، اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ گناہوں کا بخشنا، گناہوں کا معاف کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح سے میرے بھائی پیدا کرنا، روزی دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ کوئی اور اللہ کے سوا نہ پیدا کر سکتا ہے، نہ روزی کو تنگ یا کشادہ کر سکتا ہے، نہ کسی کو فقیر یا محتاج بنا سکتا ہے، اور نہ کسی کو امیر یا دولت مند کر سکتا ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور زمین و آسمان سے اللہ کے سوا بھی کوئی رزق دینے والا ہے؟ تو یہ سارے کام اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائی فتح اور غلبہ عطا کرنا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے دشمن پہ آدمی حملہ کرے اس وقت دشمن پر فتح نصیب ہو جائے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی یا علی کہہ کر حملہ کرے کہ علی رضی اللہ عنہ اسے فتح دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، نصر، فتح، غلبہ عطا کرنا، جیت دینا اور دوسرے کو شکست دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا دینے والا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی غوث ہونا اور کسی کی فریاد کو پہنچنا، غوث ہونا اور کسی کی فریاد کو پہنچنا اور مصیبت میں کسی کے کام آنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی غوث ہے اور نہ کوئی کسی کی فریاد کو پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری فریاد سنی۔ تو فریاد کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، کس سے فریاد کرنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریاد کو سنتا تھا۔ اور ایسے ہی میرے بھائی صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ آپ نے کہا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ غوث، اغثنا غوث سے ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے تمام چیزوں کے سنبھالنے والے، ہم تیری رحمت سے فریاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فریادوں کا سننے والا ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح سے نفع و نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے
قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کی مالک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات میں تصرف کرنا، اس کائنات میں تصرف ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی ذرہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ اڑ کے جا سکتا ہے، نہ کوئی پتا اپنی جگہ سے دوسری جگہ اڑ کے جا سکتا ہے، نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے، نہ کوئی شخص حرکت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات میں تصرف کرنے والا ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، یعنی اس کائنات میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے اللہ ہی کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے دعائیں بھی قبول کرنے والا وہی ہے، جس کی چاہتا ہے دعا قبول کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ چاہیں کہ یعنی نبیوں کی بھی دعا اگر اللہ چاہے تو سنے اور اللہ چاہے تو نہ سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے چاہے آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ان کے لیے بخشش کی دعا کریں تو ان کی بخشش ہونے والی نہیں ہے، اس کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مریضوں کو شفا دینا، جیسے ہدایت دینا اللہ